بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قص أحسن القصص في كتابه العظيم، والصلوات والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة Learn Arabic with ندوی. ناظرین کرام، آپ کا چینل پہ استقبال ہے. آج میں پھر آپ کے سامنے عربی قصے کا جو سلسلہ ہے اس کی اگلی کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے اس عربی قصے پر 10 ویڈیوز آ چکی ہیں، اور یہ جو قصہ ہے حمار الزارع سے شروع ہوا تھا. حمار الزارع، کاشتکار، کسان کا گدھا. اسی قصے پر 10 ویڈیوز اب تک آ چکی ہیں. آج اس قصے کی 11ویں ویڈیو ہے. آپ وہ تمام ویڈیوز ایک ساتھ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جب آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پر عربک اسٹوری، عربی قصے، القصص العربیہ کے نام سے آپ کو تمام قصوں کی ویڈیوز جو ہے ایک ساتھ مل جائیں گی. آپ کو یہ تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ تمام الفاظ کے معنی، وہ تمام تعبیرات آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ زبان سیکھنے میں قصوں کا بہت بڑا رول ہے اور بہت اہم رول ہے. آج جو قصے کا حصہ پیش کیا جانا ہے وہ ہے العفاریت الموہومہ. یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آئیے اس عبارت میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس عبارت کو سمجھیں گے. وہم یہم وہمن، تخیل، تصور، تصور کرنا، ویژولائز، امیجن. الموہوم خیالی، ویژولائزڈ، امیجنری. مارد جمع ماردون، سرکش، ٹائرنٹ. غلیظ جمع غلاظ، ٹھوس، سولڈ. عربی تشریح بھی یہاں پر موجود ہے. انہ لشیطان مارد. العاتی، الطاغیہ، سرکش کے معنی میں. من یجاوز بطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی کے ذریعے سے حد کو پار کر جائے، اس کو مارد کہا جاتا ہے. غلیظ کہتے ہیں سخت کو، ٹھوس کو. آئیے اس عبارت کو سمجھتے ہیں. العفاریت الموہومہ، خیالی پریت، خیالی سرکش، خبیث سرکش، یہ سب ترجمہ کر سکتے ہیں. العفاریت الموہومہ، خیالی پریت، خیالی خبیث سرکش. ولما سأله أصحابه عما حدث له قصه عليهم ما أدهشهم وملأ قلوبهم ذعرا. اور جب اس سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ پیش آیا. عما حدث له، جو اس کے لیے پیش آیا، جو اس کے لیے واقع ہوا، یعنی جو اس کے ساتھ پیش آیا. ولما سأله، اور جب اس سے پوچھا، کس نے؟ اصحابہ، اس کے ساتھی نے. سألہ کا فاعل ہے اصحاب اور اس کا مفعول ہو ہے. اما حدث له، جو اس کے ساتھ پیش آیا، اس کے بارے میں. کس کے ساتھ؟ وہ بوڑھے شیخ کے ساتھ جو اس گھر میں رات کی تاریکی میں ہمت کر کے گیا تھا. اس نے کیا اس کو بتایا؟ قصہ علیہم ما ادہشہم وملأ قلوبہم ذعرا. اس بوڑھے شیخ نے ان کو بتایا، ان کو وہ تمام باتیں جو گزری، جو پیش آئی، وہ ان کو بتایا، جس نے ان سب کو حیران کر دیا. یعنی اس بات نے، ما یہ موصولہ ہے، یعنی جو انہوں نے بتایا اس بات نے ما ادہشہم، ان سب کو حیرت میں ڈال دیا، ان سب کو حیران کر دیا. وملأ قلوبہم ذعرا، اور ان کے دلوں کو دہشت سے بھر دیا. وملأ قلوبہم ذعرا، اور ان کے دلوں کو دہشت سے بھر دیا. ملأ کس نے بھر دیا؟ جو بات انہوں نے بتایا. ما ملأ، یعنی جو قصہ، جو بات اس بوڑھے شیخ نے ان تمام اپنے ساتھیوں کو بتایا، اس بات نے، ملأ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، ماں کو بتا رہی ہے. وملأ قلوبہم، ان کے دلوں کو، یعنی ان کے ساتھیوں کے دلوں کو، ذعرا، دہشت سے بھر دیا. فقال لقد رأيت جنیۃ، اس نے کہا، یعنی اپنی اسٹوری بتانا شروع کیا، میں نے ایک جن کو دیکھا، میں نے ایک پریت کو دیکھا. فی الظلام، تاریکی میں. فعل فاعل مفعول، آسان جملہ ہے. ترسل من عینیہا نارا متقدۃ، جو اپنی دونوں آنکھوں سے
بھڑکتی ہوئی آگ برسا رہی تھی، اور ترسلو بھیج رہی تھی یعنی برسا رہی تھی، نارا متقدۃ ای مشتعلۃ بھڑکتی ہوئی روشن، وقد قفزت علی کتفی، یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ وہ میرے کندھے پر کود گئی، یعنی وہ جو جن تھی، وہ پریت تھی، وہ کیا کی میرے کندھے پر کود گئی، وادخلت اصابعها الصلبۃ فی وجہی، اور اس نے اپنا تیز پنجہ میرے چہرے پر میں داخل کر دیا، اس نے اپنی سخت انگلی میرے چہرے پر داخل کر دیا، وادخلت اصابعها الصلبۃ فی وجہی، اور اس نے یعنی بلی نے اس کو پنجہ مارا تھا تو وہ سمجھا کہ کوئی جن ہے، اور وہاں پر لفظ استعمال ہوا تھا بلی کے لیے مخلب کا استعمال ہوا تھا، اس کی تشریح میں ظفر کا لفظ آیا تھا، یہاں پر وہ جن کے بارے میں ہے اس لیے اصابع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وادخلت اصابعها الصلبۃ، اس نے اپنی سخت انگلی میرے چہرے میں داخل کر دیا، ولم اکد افر حاربا، اور میں ابھی بھاگ بھی نہیں پایا تھا، حتی ضربنی جنی آخر، کہ مجھے ایک دوسرے جن نے مارا، جنی آخر فاعل ہے، ضربہ کا، اور نی جو ہے وہ مفعول بھی ہے، کان مختفیا خلف الباب، جو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے کون تھا؟ وہی کتا تھا جو دروازے کے پیچھے تھا۔ بمدیتن ای سکین حادتن، یہاں پر بمدیتن کی صفت ہے، حادتن گول تا ہونا چاہیے تھا، یہ تا کا نقطہ چھٹ گیا ہے، ایک تیز چھری سے مارا، یعنی کتے نے کاٹا تھا لیکن اس نے یہ سمجھا، اور یہاں پر وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ ثم ضربنی مارد آخر، پھر ایک دوسرے سرکش نے مجھے بعصا غلیظۃ، ایک ٹھوس ایک سخت لاٹھی سے مارا، کانت فی یدہ، جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ گدھے نے جو اس کو لات مارا تھا، رکلا، لیکن اس نے سمجھا کہ کوئی جن ہے، اور وہاں پر اس کو یہ تعبیر، اب اس کو اس طرح سے وہ تعبیر کر رہا ہے، جو گدھے کا لات اس کو پڑا تھا اس کو بتا رہا ہے کہ جن نے مجھے کیا مارا، ایک ٹھوس لاٹھی سے جو ہمیں مارا، ایک دوسرے سرکش نے جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وَخُيِّلَ إِلَيَّ، مجھے لگا ایسا، مجھے ایسا لگا، مجھے خیال آیا، اننی سمعت جنیا رابعا یصیح من اعلی البیت صیحات مزعجہ، کہ میں ایک چوتھے جن کو سن رہا ہوں، وہ گھر کے اوپر سے عجیب و غریب طریقے سے چلا رہا تھا، صیحات مزعجہ، پریشان کن چیخ جو ہے وہ چیخ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اخرجوا هذا الخبیث من البیت، اس خبیث کو گھر سے نکال دو، یعنی وہ مرغ جو ہے وہ چیخ رہا تھا، تو اسے لگا کہ کوئی چوتھا جن چیخ رہا۔ عبارت آسان ہے، اور یہ خاص طور سے مبتدی طلباء کے لیے ہے، لیکن ہر طرح کے طلباء اس تعبیرات سے، ان الفاظ سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے جملوں میں، اپنی تحریر و تقریر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے انگریزی تحریری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ امیجنری گھوسٹ، imaginary demon. When his companions asked him what had happened to him, he told them what surprised them and filled their hearts with terror. He said, I saw a jinn, meaning and demon, in the dark, sending a blazing fire from her eyes. That is blazing. اسی کی تشریح ہے. And she jumped on my shoulders. She put her hard fingers in my face, and I was not sure to flee until another jinn who was hiding behind the door hit me with a sharp knife. Then another jinn hit me with a big stick that was in his hand. It seemed to me that I heard a fourth jinn shouting from the top of the house, annoying cries, get out of this evil jinn from the house. اردو تحریر ترجمہ دیکھیں۔ خیالی پریت جب اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا تو اس نے انہیں بتایا، جس نے ان سب کو حیران کر دیا اور ان کے دلوں میں دہشت بھر دی۔ اس نے کہا، میں نے اندھیرے میں ایک جن کو دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے بھگتی ہوئی آگ برسا رہی تھی۔ وہ میرے کندھے پر کود پڑی اور اپنی سخت انگلیوں کو میرے چہرے میں داخل کر دیا۔ میں بھاگ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک دوسرا جن جو دروازے کے پیچھے چھپا تھا نے مجھے ایک تیز چھری سے مارا۔
باقی ترجمہ آپ دیکھ لیں. مع السلامہ.